بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں شریمان پارس راجپوت۔ ابھی ہم آپ کے سامنے ان کی ویڈیو دکھائیں گے کہ انہوں نے گجرات شانتی سمیلن میں شانتی کے نام پر لوگوں کو انہوں نے کس طرح غلط فہمی میں مبتلا کیا اور کس طرح دھرم کے نام پر لوگوں کو یہ لڑوا رہے ہیں۔ نندپورم میں صرف ترووننتپورم میں 4000 مہیلاؤں کو جہادی بنا دیا گیا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جہاد کا مطلب کیا؟ جد و جہد۔ جہاد کا مطلب نہیں کہ بے گناہ کے جان لو۔ کافروں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا؟ اس طرح سے 6236 سوروں میں 6236 آیتوں میں سے 109 آیتیں ہنسک ہیں اور یہ وگھٹن کہ اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے، بھگوت گیتا اور مہا بھارت پڑھیں گے، مہا بھارت میں قتل کے ورسز قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مہیلاؤں کو جہادی بنا دیا گیا۔ کنورجن تو بات دور کی ہے، اور ان کا جو کارن ہے وہ اگر ہم اسلام کی تھوڑی سی جڑوں کو کریدیں گے تو ہمیں وہاں پتہ چل جائے گا۔ قرآن میں جو سورہ ہے، جو سورہ 9 ہے، صرف وہی ایک ایسا سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا۔ سورہ التوبہ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کافروں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ سچ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے۔ اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ کئی بار یہ لوگ قرآن کا حوالہ دے کے لوگ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ جو کرٹکس آف اسلام ہیں، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور وہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو، مطلب غیر مسلم، مطلب ہندو، اس کا قتل کرو۔ اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے قرآن مجید کا، جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو۔ کہنا چاہتے کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ قاتل کو دیکھ کے قتل کرو، اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے، اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ پس منظر جاننا چاہتے تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے شروع کرو۔ اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک امن کا معاہدہ تھا، سلامتی کا معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ، یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دیا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، اب سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب کافر، جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو۔ اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے آ رہے تو ڈرو مت۔ ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت، ان کا سامنا کرو، ان کا قتل کرو۔ مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل آف امریکہ، جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویتنام کی، تو جنگ کے میدان میں پریزیڈنٹ آف انڈیا یا آرمی جنرل امریکن سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت، سامنا کرو، قتل کرو، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر میں پس منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ اس کا قتل کرو، تو میں ایسا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے، کیا وہ قصائی ہے۔
لیکن پس منظر میں صحیح ہے. جب جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لیے آتے ہیں میدان جنگ میں, تو ہمت افزائی کے لیے سپاہ سالار یا پریزیڈنٹ بالکل یہ کہے گا کہ ڈرو مت, لڑو. تو اسی طریقے سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ڈرو مت, آپ کا قتل کرنے آ رہے ڈرو مت, آپ ان کا قتل کرو. اور ایک بڑی مشہور رائٹر ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے, اس کا نام ارون شوری ہے. کئی کتابیں لکھا ہے اسلام کے خلاف. ایک کتاب لکھا ہے ورلڈ آف فتواز, اور ورلڈ آف فتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور دکھاتا ہے کہ مسلمانوں, قرآن میں لکھا ہے مسلمان کو قتل کرنا چاہیے کافر لوگ کا. اور آیت نمبر 5 سے جمپ مارتا ہے, فوراً جاتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں 5 سے 7 پہ کیوں جاتا؟ 5 اور 7 کے بیچ میں آیت نمبر 6 کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 6 میں اس کے بیماری کی جواب ہے, اس کے بیماری کا جواب ہے. 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9, اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ کافر, وہ مشرک, وہ دشمن امن چاہتا ہے اس کو چھوڑ مت دو, اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو, اسے محفوظ کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو. آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپاہ سالار, سب سے دیالو پریزیڈنٹ یہ کہے گا ارے وہ دشمن کو چھوڑ دو. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو مت, حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو. 47 آیت نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 56. اس طرح سے 6236 سوروں میں 6236 آیتوں میں سے 109 آیتیں ہنسک ہیں اور یہ وگھٹن کرتی ہیں, دیش کو توڑنے کا کام کرتی ہیں. اکثر لوگ قرآن مجید کی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے, اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں کہ اگر استعمال کرنا پڑتا ہے جہاد کے کئی مرحلے میں نے کہا, اگر اف ہیو ٹو فورس دیٹ از دا لاسٹ ریسورٹ, وائلنس, فورس, طاقت ایک آخری ریسورٹ ہے, آخری علاج ہے. اور اس وقت بھی جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی, اس کے فوراً بعد کہا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. کوئی بھی آیت لو, چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفال لو, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 7, اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. श्रीमान पारस राजपूत, अभी आपने जो वीडियो देखी उससे आपके हर एतराज का जवाब हमने दे दिया. आपने कहा कि आप इस देश से प्रेम करते हैं. मैं भारत माता से प्यार करता हूं. मैं इस भारत भूमि से, इसकी मिट्टी से, इसके पहाड़ों से, इसकी नदियों से. आपको बता दूं मैं कि सिर्फ आप ही नहीं हैं इस देश से प्रेम करने वाले, लेकिन अगर आप इस देश से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेहरबानी करके मजहब को लेकर हिंदू मुस्लिम को लड़वाइए नहीं. वतन से मोहब्बत हम भी करते हैं और हम और आप साथ में मिलकर रह सकते हैं, लेकिन शर्त इस बात की है कि हम और आप एक दूसरे के मजहब को समझें, न कि एक दूसरे के मजहब के बीच में खाई पैदा करें, दीवार खड़ी कर लें, लोगों को गलत मैसेज दें, लोगों के स्क्रिप्चर को गलत कोट करके लोगों के अंदर गलत फहमियां फैलाएं. मैं आखिरी बात आपसे कहूंगा और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस कुरान पर गौर करिए, और कुरान में आपके लिए अल्लाह ने एक मैसेज छोड़ा है और ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं. अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 आयत नंबर 53 से लेकर 63 तक. ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना. अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान. और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी.
اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ